امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا، وہ جس کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں ہو سکتی، کھڑے ہوئے تو تھرانے لگتا بندہ، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کیا کہ ہاں میں تجھے نہیں اپنے رب کا غلام تصور کرتا ہوں، تو جو چاہے کر لے، اس رب کی غلامی سے میں نکلنے والا نہیں۔ مارا، اذیتیں دی، انگاروں پہ لٹایا، ایسے ایسے تکالیف کے سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور تصور نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو کر انسان بچ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا۔ اللہ نے زندگی دی، ایمان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ تمہارا جسم جو نہیں سنبھال سکتا، ایمان سنبھال لیتا ہے۔ اور یہ کرشمے اسی وقت ہوتے ہیں جب بندے کے اندر راسخ ایمان ہو۔ مارتے مارتے امیہ تھک جاتا اور لاٹھی نیچے رکھتا تو کہتا کہ میں تجھ پہ ترس اور رحم کھا کے مارنا نہیں رکایا، بلکہ اس وجہ سے روکا ہوں کہ میں خود مارتے مارتے تھک گیا ہوں۔ اس وقت بھی وہ احد 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 قل هو اللہ احد، اس کے یہ جملے کا آخری ٹکڑا جس میں پورا معنی سمٹے ہوئے تھا کہ وہ ایک ہے، وہ رب ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ جس کا میں بندہ ہوں وہ ایک ہے۔ یہ کہتے 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 انہیں کیا ہے، یا تو نیند کی آغوش میں جانا پڑتا یا نہیں بے ہوش ہو کے گر پڑتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق جو کہ سب سے بہترین فرد اس امت کے، ہاں اس سے بہتر کوئی شخصیت ماؤں نے پیدا ہی نہیں کی امتیوں کے اندر، وہ گزرے، یہ حیثیت دیکھی، کہا کہ امیہ میں اس کو خرید لینا چاہتا ہوں، کہا کہ پکڑو اس کو، اس کالو کلوٹے سے تو کچھ نہیں ہوتا، جاؤ 10 دینار لو، 10 دینار دو، اٹھا لو اس کو۔ جبکہ بے ہوشی کی حالت میں گوشت کے ایک لوتڑے کی طرح پڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک کالا سا۔ کہا کہ بدبخت تو نے بہت کم قیمت لگائی، اگر تو 1,00,000 دینار میرے سے پوچھ لیتا تو میں وہ بھی دے کے خرید لیتا، تو کیا جانتا کہ بلال کی اہمیت کیا ہے۔ کہاں 10 دینار، کہاں 1,00,000 دینار، 10 دینار، 10 سکے سونے کے، 1,00,000 دینار، 1,00,000 سکے سونے کے۔ کہا کہ 10 میں 1,00,000 دینے کو تیار ہوں، تجھے کیا معلوم، کیا پتا ہے یہ بلال ہے کون؟ حضرت بلال کو لیا، کہا کہ آقا جیسے امیہ نے مجھے خریدا ویسے آپ نے مجھے خریدا، آپ کی غلامی میں بتائیے میں کیا کروں؟ کہا کہ بلال تم بھی کیا سوچتے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے خریدا ہی نہیں ہے، میں تو تمہیں خریدا ہے آزاد کرنے کے لیے۔ جاؤ، آج تمہارا کوئی آقا نہیں، آج سے تم آزاد ہو، میں صرف اس وجہ سے خریدا کہ امیہ سے تمہیں چھٹکارا دلاؤں، میری غلامی کے لیے نہیں خریدا، جاؤ تم اسلام کے لیے آزاد ہو۔ تشکر کے آنسوؤں کے سوا بلال کے پاس کچھ نہیں تھا ابو بکر کو دینے کے لیے، کہ کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ غلامی سے نکالا، اور اس غلامی سے نکال کر اپنے پیسوں سے آزاد کر کے اپنی کوئی 1% کی خدمت نہ لی، چاہتے تو خدمت بھی لیتے اور کہتے کہ چلو امیہ مارتا تھا میں نہ ماروں گا، امیہ تمہیں دین سے روکتا تھا میں نہ روکوں گا، لیکن تھوڑی سی خدمت میری بھی کر لینا روزانہ، پھر جتنا چاہے وقت اللہ کے رسول سے گزار لینا۔ کہہ سکتے تھے نا، ہم ہوتے تو کہتے کہ ہم نے کیا ہے تم پر احسان کیا ہے، احسان کا کیا لحاظ رکھو، کچھ نوکری ہماری بھی کرو، ہاں کچھ دیر دین میں بھی گزار لو۔ نہیں نہیں، یہ وہ شخصیت تھی جو دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینے والی تھی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہاں الَّتِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. صدیق اکبر کی شان میں خود قرآن کہتا ہے کہ وہ شخصیت نام نہیں لیا لیکن اشارہ صدیق اکبر کی طرف ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اللہ نے مال دیا ہے، مالہ یتزکا، وہ نکالتا رہتا ہے، زکات دیتا رہتا ہے، پاک کرتا رہتا ہے، کوئی چیز نہیں رکھتا. اور جو بھی دیتا ہے نا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس واسطے ہرگز نہیں دیتا کہ پلٹ کے یہ بھی اسے تحفہ دے گا، پلٹ کے یہ بھی اسے کچھ دے گا، پلٹ کے کل کے دن یہ بڑا ہوگا تو مجھے بھی خیال رکھے گا. اللہ گارنٹی دیتا ہے. صدیق اکبر کا خرچہ کرنا دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے دینا، اتنی پاک اور اتنی جامعیت تھی اس کے اندر، اتنا اخلاص تھا اس کے اندر. کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے دیتے تھے جس کے ساتھ کوئی لالچ، کوئی فائدہ نہیں چاہتے تھے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے تھے. الا ابتغاء وجہ رب العالمین کے لیے. ہاں ولسوف یرضی، ہم بھی انہیں اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا. جیسے رب نے خطاب ڈائریکٹ ضحیٰ میں کیا تھا اپنے رسول سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تا خطاب بالکل کیا ہے، سامنے والا ہے. اللہ کے رسول کو بھی یہی گارنٹی ملی تھی. اللہ کے رسول ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن یہاں وحی صدیق پہ نہیں آ سکتی تھی. صدیق کچھ بھی ہو، نبی نہیں تھے، تو وہاں پر تا کا خطاب نہیں ہو سکتا تھا، تو غائب کا صیغہ استعمال کیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم ان کو اتنا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کبھی جوڑا ہی نہیں ہے ایک پائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے خرچ کر دیا ہے.